الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان ملت و برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیزان ملت و برادران محترم، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک کے اندر سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تھا۔ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی ولادت باسعادت کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماہ ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ کو رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پیر کا مبارک دن اور صبح صادق کا سہانا اور نورانی وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی۔ عرب کا مشہور شہر مکہ معظمہ، جہاں پر اللہ رب العزت کا مقدس گھر بیت اللہ شریف ہے، جو ہمارا قبلہ و کعبہ شریف ہے، اسی پاک شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ عرب کے تمام قبیلوں میں قبیلہ قریش سب سے معزز و مکرم قبیلہ تھا۔ تمام قبیلوں کی سرداری اور بیت اللہ شریف کی خدمت اور نگہبانی و نگرانی قبیلہ قریش ہی کے معزز لوگوں کے ہاتھوں میں رہتی تھی۔ سردار مکہ جناب عبد المطلب قبیلہ قریش کے محترم و معظم شخص تھے اور پورے ملک کی سرداری انہی کے مبارک ہاتھوں میں تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو بڑی عزت و عظمت عطا فرمائی تھی۔ اسلامی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے 40-50 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کی بہت بڑی فوج لے کر اس ناپاک ارادے کو لے کر مکہ معظمہ آیا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے مقدس گھر بیت اللہ شریف کو اپنی طاقت و قوت سے گرا دے، اکھاڑ دے۔ ہاتھیوں والی یہ زبردست فوج جب مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ایک جگہ ٹھہری، فوج نے پڑاؤ ڈال دیا کہ آج یہاں ٹھہر جائے، کل اپنا کام کریں گے۔ مکہ معظمہ کی ایک وادی میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے۔ اونٹ بڑی تعداد میں تھے۔ ابرہا کی فوج نے سردار مکہ عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا، اپنے قبضے میں کر لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ میرے اونٹوں کو ابرہا کی فوج نے پکڑ لیا ہے، تو حضرت عبد المطلب بڑی شان و شوکت کے ساتھ بادشاہ ابرہا کے پاس پہنچے۔ ابرہا کو جب بھی معلوم ہوا یہی سردار مکہ ہے، مکہ کے بادشاہ یہی ہے، تو بڑی عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور حضرت عبد المطلب سے آنے کی وجہ پوچھی۔ تو سردار مکہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اے سردار یمن، آپ کی فوج نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے، میں اپنے اونٹوں کو لینے آیا ہوں، میرے اونٹوں کو واپس کر دیں۔ ابرہا تعجب میں پڑ گیا اور کہنے لگا، میں نے سنا تھا کہ سردار مکہ بہت عقل مند ہوشیار ہے، میرا یہ خیال تھا کہ آپ یہ گزارش کرنے آئے ہوں گے اور یہ التجا کرو گے کہ آپ اور آپ کی فوج بیت اللہ شریف کے گراتے نہیں، اکھاڑتے نہیں، آپ تو اپنے اونٹوں کی باتیں کرتے ہو، بیت اللہ شریف کے متعلق تو کچھ بھی کہنے نہیں آئے۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بڑے ایمان و یقین سے جواب دیا، اے ابرہا، اے سردار یمن، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اونٹ میرے ہیں، اور بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، رب العزت کا پاک مکان ہے، مالک مکان ذوالجلال والاکرام چاہے گا تو خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، آپ میرے اونٹوں کو واپس کر دیں۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر آ گئے اور مکہ والوں سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آس پاس کے پہاڑوں میں چلے جانے کا حکم دیا۔ ابرہا کی فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں تھی۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑیوں میں چلے گئے اور سردار مکہ عبد المطلب بیت اللہ شریف میں آئے
اور کعبہ شریف کا مقدس پردہ پکڑ کر کے اور غلاف کعبہ سے چمٹ کر کے روتے ہوئے الہا وزاری کے ساتھ دعائیں مانگنے لگے. رب کعبہ کو پکارا، اے رب ذوالجلال والاکرام، ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کے تیرے پاک گھر کو گرانے اور اکھاڑنے آیا ہے. مجھ میں طاقت نہیں کہ اس کا مقابلہ کروں. اب عبد المطلب تیرا ضعیف اور کمزور بندہ ہے. اے قادر و قدیر رب، اے پاک گھر تیرا ہی ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، اب تو ہی اس کی حفاظت کر. مکہ کے لوگ پہاڑیوں میں چلے گئے. پاک گھر بہت بیت عتیق کی حفاظت کر. یا اللہ تو اس گھر کی حفاظت کر. میں بھی پہاڑی پر جاتا ہوں. اے رب العزت تو اپنی قدرت کا تماشا دکھا اور نظارہ دکھا اور اس پاک گھر بیت عتیق کی حفاظت فرما. ایک ایک کر یہ دعا مانگ کر حضرت عبد المطلب پہاڑی پر چلے گئے. پورا مکہ خالی ہو گیا. ابرہہ اپنی زبردست فوج لے کر بیت اللہ شریف گرانے کے لیے آگے بڑھا. ہاتھیوں کی نظر جیسے ہی بیت اللہ شریف پر پڑی، اللہ رب العزت کے پاک گھر کو دیکھتے ہی ہاتھیوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، گردنوں کو زمین پر رکھ دیا. معلوم ہوتا تھا کہ سب سجدے میں گر گئے. فیل بان ہاتھی والے مار مار کر اٹھا رہے تھے، لیکن ہاتھی اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے. اس کے بعد اللہ کا عذاب چھوٹی چھوٹی ابابیل چڑیوں کی شکل میں آیا. گول گول جھنڈ کی جھنڈ چڑیوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر مٹر کے دانوں کی طرح اوپر سے پھینکے. یہ پتھر کیا تھے؟ بم کی گولیاں تھیں. بس آنن فانن ابرہہ کی پوری فوج ختم ہو گئی. کاشف معقول کھائے ہوئے بھس کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الفیل الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں کہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پاک گھر بیت اللہ شریف کی حفاظت فرمائی. اس واقعے کے قریباً 50 دن کے بعد اللہ رب العزت نے سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں بیٹے حضرت عبداللہ کے یہاں حضرت آمینہ کے بطن مبارکہ سے اس مبارک ہستی کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، جن کا مبارک نام و پیارا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سید المرسلین، امام النبیین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور الہی بن کر دنیا میں تشریف لائے. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ہوئی پہلو آمینہ سے ہوئیدہ دعائے خلیل و نبی مسیحا سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک دعا اور سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بشارت پوری ہو گئی اور وہ مبارک ترین ہستی دنیا میں تشریف لے آئی جس کی بشارت اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو دی تھی. شاعر اسلام نے بالکل سچ فرمایا. اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو خبر دی تھی اور شاعر اسلام نے خوب فرمایا وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں فرشتوں کی دعاؤں میں مؤذن کی اذانوں میں وہ نور لم یزل جو باعث تخلیق آدم ہے خدا کے بعد جس کا اسم آدم ہے. ثنا خاں جس کا قرآن ہے ثنا ہی جس کی قرآن میں اسی پر میرا ایمان ہے وہی ہے میرے ایمان میں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے. آپ کا نام ساری دنیا میں چلے گا، پھیلے گا، ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر مجلس میں، دنیا کے گوشے گوشے میں قیامت تک، بلکہ میدان حشر میں بھی، اس میدان حشر کی ہولناک دن میں بھی جہاں نفسی کا عالم ہوگا وہاں بھی اللہ رب العزت کے پاک نام کے ساتھ آپ ہی کا مبارک نام لیا جائے گا. بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر، خدا کے بعد آپ ہی کا مقام بلند ہے، آپ ہی کی مقدس و بزرگ ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا فرمایا. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ تجارتی سفر سے واپس لوٹتے ہوئے بیمار ہو گئے اور مدینہ منورہ میں انتقال فرما گئے. وہیں پر ان کی قبر مبارک ہے.
اس کے بعد 6 سال کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ اس کے بعد جب 8 سال کی عمر مبارک ہوئی تو محترم دادا عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں آپ کی پرورش فرمائی، آپ کو دودھ پلایا، اور جب اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنایا، رسالت کا مقدس تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا، تو حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حضرت حارث اور ان کی بیٹی شیمہ وغیرہ آپ پر ایمان لائے، اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اور جب کبھی حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر اور ان کی بیٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار و محبت سے کھڑے ہو جاتے، محبت سے ملتے، اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور اپنے پاس بٹھا دیتے، بڑی عزت کرتے، بڑی قدر کرتے۔ یہ تھے ہمارے آقا سیدنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اور پیاری عادت شریفہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے محترم چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، بڑی محبت و پیار سے آپ کو رکھتے، ہمیشہ ساتھ ہی رکھتے۔ اللہ رب العزت میں بچپن ہی سے آپ کو نہایت عمدہ اخلاق عطا فرمائے تھے۔ قرآن کریم کا پاک ارشاد ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہم نے آپ کو بہت بلند و عمدہ اخلاق اور عادات عطا فرمائے ہیں، بہترین صفتیں عنایت کی گئی ہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے پوری قوم، پورا ملک آپ کو محمد صادق الوعد الامین کے مبارک نام سے پکارتی تھی۔ محمد نہایت سچے، وعدہ کو پورا کرنے والے، بڑے امانت دار ہیں۔ یہ خطاب، یہ لقب پوری قوم کی طرف سے دیا گیا تھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو شہر مکہ معظمہ کی ایک پاکیزہ نیک شریف خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہو گیا، اور جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی اور آپ غار ہیرا میں مصروف عبادت تھے، اللہ رب العزت کی یاد میں لگے ہوئے تھے، زمین و آسمان کے خالق و مالک کا دھیان جمائے ہوئے تھے۔ اندھیری رات تھی، آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے اور آفتاب رسالت طلوع ہونے والا تھا۔ عرش عظیم سے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نورانی شکل میں آیات قرآنی، کلام ربانی کی پاک آیتوں کو لے کر غار ہرا میں داخل ہوئے اور ادب سے فرمایا، یا محمد اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں نہ بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے دبایا، بھینچا اور پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ماں نہ بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے پھر دبایا، بھینچا اور فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ماں نہ بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ بالآخر فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے حضرت انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوٹڑے سے پیدا فرمایا۔ پڑھیے اور اس کریم و رحیم رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے سے، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سب سے پہلے یہی 5 آیتیں نازل کی گئیں۔ ان مبارک آیتوں میں ایک طرف یہ بتلایا گیا کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنی پیدائش پر غور کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خون کے چند ناپاک قطروں سے، منی یا نطفہ کے ناپاک گندے پانی سے انسان کو پیدا فرمایا۔ پھر اس رحیم و کریم رب نے اس نادان و جاہل انسان کو قلم کے ذریعے علم کی لازوال دولت سے نوازا، اور وہ باتیں انسان کو بتائیں، وہ سکھائیں جس کو جانتا نہ تھا۔ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آیت ربانی سنا کر اور نبوت و رسالت کا آخری تاج آپ کے مبارک سر پر رکھ کر تشریف لے گئے۔ آخری نبی و رسول دنیا میں آ گئے، پیغام حق سنانے اور نور الہی کو پھیلانے کے لیے آفتاب رسالت تشریف لے آئے، دین کی دعوت کا مبارک کام شروع کیا۔ دشمنوں نے بڑی سے بڑی تکلیفیں پہنچائیں، گالیاں دیں، برا بھلا کہا، ستایا، ظلم کیا، پتھر مارے، کانٹے بچھائے۔ آپ پر ایمان لانے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم پر بھی بہت ستائے گئے، گرم ریت اور بالو پر لٹائے گئے، آگ کے انگاروں پر لٹائے گئے، گرم پتھر سینے پر رکھے گئے، رسیوں سے باندھ کر گھسیٹے گئے،
ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اللہ رب العزت کے دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیں، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بدلہ نہیں لیتے تھے، گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، پتھروں کا جواب پتھروں سے نہیں دیتے، بلکہ اپنے دشمنوں سے حسن سلوک اور اچھے برتاؤ سے پیش آتے، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ وہ نہیں جانتی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، دنیا کی ہر چیز کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ آج دنیا کے ہر انسان کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے انسانوں میں ایک ایسا انسان مبارک و مقدس انسان پیدا ہوا جس سے تمام انسانیت کا سر اونچا اور نام روشن ہوا۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس دنیا میں نہ آتے تو دنیا کا کیا نقشہ اور کیا حال ہوتا، اور ہم انسانیت کی شرافت و عظمت کے لیے کس کو پیش کرتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی رونق و عظمت ہے۔ وہ کسی قوم، کسی خاص قوم اور کسی خاص ملک کے لیے نہیں آئے، وہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کیوں آج کسی ملک کا انسان فخر و خوشی کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ میرا اس جماعت کے ساتھ تعلق ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان کامل پیدا ہوا؟ عزیزان ملت، آج انسانوں کا کون سا طبقہ و جماعت ہے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں ہے؟ کیا مردوں پر آپ کا احسان نہیں ہے؟ کیا آپ نے ان کو مردانگی و آدمیت کی تعلیم دی؟ کیا عورتوں پر آپ کا احسان نہیں ہے کہ آپ نے ان کے حقوق بتلائے، ان کے لیے خاص ہدایتیں اور وصیتیں فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا کمزوروں پر آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے ان کی حمایت کی اور فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کہ اس کی اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں۔ کیا طاقتوروں اور بادشاہوں پر آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے ان کے حقوق و ذمہ داریاں بتلائیں اور انصاف کرنے والوں اور خدا سے ڈرنے والوں کو بشارت سنائی کہ انصاف کرنے والا رحم دل بادشاہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا؟ کیا تاجروں پر آپ کا احسان نہیں کہ آپ نے تجارت و کاروبار کی فضیلت اور اس کام کی شرافت بتلائی اور خود تجارت اور کاروبار کر کے اس جماعت کی عزت بڑھائی؟ کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اور سچا دیانتدار تاجر جنت میں قریب قریب ہوں گے؟ کیا آپ کا مزدوروں پر احسان نہیں کہ آپ نے تاکید فرمائی کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو؟ کیا جانوروں تک پر آپ کا احسان نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ مخلوق جو جان رکھتی ہے اور جس میں احساس زندگی ہے اس کو آرام پہنچانا اور کھلانا اور پلانا بھی صدقہ و نیکی ہے؟ کیا دنیا کے تمام انسانوں پر آپ کا احسان نہیں کہ راتوں کو اٹھ کر آپ شہادت دیتے تھے، اللہ کے حضور میں عرض کرتے تھے اے اللہ تیرے سب بندے بھائی بھائی ہیں؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا دنیا کے تمام انسانوں نے یہ پیغام نہیں سنا کہ خدا کسی ملک، کسی قوم اور کسی نسل کا نہیں، سارے جہانوں اور دنیا کے سب انسانوں کا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر حقیقت کا اعلان کیا۔ ہماری اور آپ کی دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، مگر کس کے آنے سے دنیا میں وہ بہار آئی جو نبیوں اور پیغمبروں کے آنے سے آئی؟ پھر سب سے آخر میں سب سے بڑے نبی و رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہوئی۔ 1500 برس کی انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جو برکتیں، جو رحمتیں اور جو دولتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے وہ کوئی بھی نہیں لایا۔ اس لیے تمام انسانوں کی جانب سے مبارکبادی کے آپ ہی حقدار ہیں۔ لاکھوں درود و سلام اور بے شمار رحمتیں ہوں اللہ کے مقدس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔